السلام علیکم۔ ابھی تو وہ مقام بھی آنا ہے جہاں اللہ پاک نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ صبر شکر سے وہ بھی مقام ملتے ہیں جن کو ہم نے حاصل کرنے کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، اس پر یقین رکھنے والے کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ اللہ نے سنبھال لی ہیں تمہاری دعائیں، وقت سے ہی نہیں ہے۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگے تو جان لو تمہیں اللہ کو تم سے محبت ہوگی۔ جلدی اللہ تمہارے لیے معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی نہ اختتام۔ تم کرو صبر، یہی ایک وسیلہ تمہیں تمہارے رب سے ملوانے کا۔ میرے اللہ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب چاروں طرف مجھے اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔ مانگنے کے طریقے سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے، جان لو ہر کسی سے وہ اتنا رابطہ نہیں رکھتا۔ مشکل اپنا حل اپنے ساتھ لے کر آتی ہے، انسانوں کو بس اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ حالات کو اللہ کے سپرد کر دو، راستے خود ہی آسان ہو جائیں گے۔ یہ جو تمہارا ٹوٹا ہوا دل ہے، یقین رکھو اللہ کے کون سے سنبھل جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ ہو سکتا ہے جہاں پر امیدیں دم توڑتی ہیں اسی راستے پر کن کے معجزے ہونے ہوں۔ اللہ تم تک تمہاری طلب تب لاتا ہے جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہو، اور دعائیں تو ایسے معجزے تک تمہیں لے کر آئیں گی، جو چیز تمہارے بس سے بھی باہر ہوگی وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ ہماری تڑپ ہی ہمیں لاتی ہے اللہ کی طرف، اور پھر اسی تڑپ کے بعد اللہ در کھولتا ہے معجزوں کے۔ جب اللہ کی محبت حاصل ہو جائے تب پورا جہان کن فیکون سے جھوم اٹھتا ہے۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، قسمت کا رونا مومن نہیں روتے۔ ساری بات تڑپ کی ہے ورنہ وقت سارے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو، نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے۔ پہلے دعا، پھر صبر، پھر مزید صبر، مسلسل دعا، مسلسل صبر۔ وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، ہر پل ساتھ ہے، یقین کیجیے۔ وہ سن لیتے ہیں ان کہی صدائیں بھی، وہ محبت کا سجدہ ضائع نہیں کرتا۔ جو تمہیں تہجد کے سجدوں کا عادی بنا سکتا ہے، وہ رب تمہاری لا حاصل دعاؤں کو بھی حاصل بنا سکتا ہے۔ سورۃ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارے حصے میں لکھ دی جاتی ہیں۔